تو آئیے اس دلچسپ موضوع کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک عام سے مچھر اور ایک ہائی ٹیک مشین کی، اور یہ کہ کیسے قدرت سے کی گئی ایک چھوٹی سی چوری نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ آج کے دور میں 3D پرنٹنگ آپ جانتے ہیں کیا کمال کی ٹیکنالوجی ہے۔ یہ ہمیں ہماری سوچ کو، ہمارے تخیل کو حقیقت کا روپ دینے کی طاقت دیتی ہے، وہ بھی انتہائی باریکی اور صفائی کے ساتھ۔ لیکن اس شاندار ٹیکنالوجی کی راہ میں ایک بہت ہی چھوٹی سی مگر بہت مہنگی مشکل حائل تھی۔ یہ مسئلہ تھا اس کے نوزل کا۔ تو ہمارا پہلا حصہ اسی پر ہے۔ یہ ہزاروں ڈالر کا مسئلہ آخر تھا کیا؟ دیکھیے، جب سائنسدانوں کو انسانی بال جتنی باریک یا اس سے بھی زیادہ باریک چیزیں پرنٹ کرنی ہوتی ہیں تو انہیں بہت ہی خاص قسم کے دھاتی نوزلز کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ نوزلز ہزاروں ڈالر کے آتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف قیمت کا نہیں ہے۔ سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ یہ بہت جلدی مواد سے جام یعنی کلاگ ہو جاتے ہیں، اور صرف چند بار استعمال کے بعد ہی بالکل بیکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنسدانوں کو اس ہزاروں ڈالر کی مشکل کا ایک تقریباً بہترین حل، وہ بھی $1 سے کم قیمت میں، آخر ملا کہاں سے؟ جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ یہ حل ملا دنیا کے سب سے عام اور سب سے زیادہ پریشان کرنے والے کیڑے میں، جی ہاں، ایک مچھر میں۔ اور یہ ہے ہمارا دوسرا حصہ، قدرت کا بنایا ہوا یہ بہترین نوزل۔ مچھر کا وہ حصہ جسے ہم اس کی سوئی یا سونڈ کہتے ہیں، سائنسی زبان میں اسے پروبوسس کہتے ہیں، اور یہ ارتقاء کا ایک شاہکار ہے۔ یہ انسانی بال سے بھی آدھی موٹائی کا ہوتا ہے، اور اس کی اندرونی دیواروں پر قدرتی طور پر ایک ایسی کوٹنگ ہوتی ہے جو اسے جام ہونے سے بچاتی ہے۔ ذرا سوچئے، مچھر لاکھوں سال سے خون چوس رہے ہیں، لیکن ان کی یہ سوئی کبھی خون کے جمنے سے بند نہیں ہوئی۔ یہاں قدرت کی لاکھوں سال کی انجینئرنگ اور انسانی ٹیکنالوجی کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ قدرت کا بنایا ہوا یہ نوزل اتنا بہترین ہے کہ ہماری جدید ترین مشینیں اس کی نقل تک نہیں بنا سکتیں۔ تو کینیڈا کی مگل یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک بہت ہی زبردست اور سادہ سی منطق اپنائی۔ انہوں نے کہا، جب ہم اسے بنا نہیں سکتے تو بنانے کی کوشش ہی کیوں کریں؟ کیوں نہ اس سے براہ راست ہی استعمال کر لیں؟ اور انہوں نے بالکل یہی کیا۔ یہ عمل کسی فلمی بایو ہائسٹ یعنی حیاتیاتی چوری جیسا تھا۔ انہوں نے مچھر کو بے ہوش کیا، بہت احتیاط سے اس کی سونڈ کو الگ کیا، اس کا باہری خول ہٹایا، اسے مضبوط بنانے کے لیے ایک خاص ریزن سے کوٹ کیا، اور پھر اسے سیدھا 3D پرنٹر پر نوزل کے طور پر لگا دیا۔ اور نتیجہ دھماکہ خیز تھا۔ اس نوزل سے پرنٹنگ کی باریکی 20 مائکرون تک پہنچ گئی۔ یہ اتنا باریک ہے کہ خون کے ایک سفید خلیے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات تھی اس کی قیمت۔ اس بہترین کارکردگی والے پرزے کی لاگت صرف 80 سینٹ تھی، کہاں ہزاروں ڈالر اور کہاں $1 سے بھی کم۔ یہ ٹیبل شاندار طریقے سے اس فرق کو واضح کرتا ہے۔ ایک طرف ہے ہزاروں ڈالر کا صنعتی نوزل جو بار بار جیم ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف ہے صرف 80 سینٹ کا مچھر والا نوزل جس کی کارکردگی اور باریکی دونوں ہی صنعتی پرزے سے کہیں بہتر ہیں۔ تو اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کہانی صرف مچھروں تک محدود نہیں ہے، یہ دراصل ایک بہت بڑی تکنیکی لہر کا حصہ ہے۔ اس نئی لہر کے پیچھے فلسفہ بہت سادہ ہے، وہ یہ کہ اگر قدرت میں کوئی چیز پہلے سے ہی بہترین کام کر رہی ہے تو اسے نقل کرنے کے بجائے سیدھا نکال کر استعمال کر لو۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیں۔ ایک ڈرون کو بو پہچاننے کی صلاحیت درکار تھی، تو سائنسدانوں نے کیا کیا؟ ایک زندہ پتنگے کا اینٹینا لیا، اسے الیکٹروڈ سے جوڑا اور دنیا کا سب سے حساس گیس سینسر بنا کر ڈرون پر لگا دیا۔ بالکل اسی طرح جب ایک روبوٹ کا مائکروفون کمزور تھا تو تیل ابیب یونیورسٹی کے محققین نے ایک مردہ ٹڈی کا کان کاٹ کر سیدھا روبوٹ کے سرکٹ میں جوڑ دیا اور اس کی سننے کی صلاحیت کو کئی گنا بڑھا دیا۔ اور اب ہم پہنچے ہیں اپنے آخری حصے پر، بایو میمکری سے آگے۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک بالکل نئے تصور کی طرف لے جا رہا ہے۔ دیکھیے، پہلے ہم بایو میمکری کرتے تھے، یعنی قدرت کے ڈیزائنوں کو دیکھ کر ان کی نقل بنانے کی کوشش کرتے تھے، جیسے پرندوں کو دیکھ کر ہوائی جہاز بنانا۔ لیکن اب جو ایک نیا طریقہ سامنے آیا ہے وہ ہے بایو انٹیگریشن، یعنی حیاتیاتی انضمام۔ اس میں ہم
قدرت کے پرزوں کو براہ راست اپنی مشینوں کا حصہ بنا رہے ہیں۔ یہ صرف ایک دلچسپ تجربہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نئے ٹیکنالوجی دور کا آغاز ہے۔ ہم قدرت کے لاکھوں سالوں کے ارتکاز سے بنے پرزوں کو اپنی ٹیکنالوجی میں، اپنی مشینوں میں ضم کر رہے ہیں۔ تو آخر میں ایک سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال، ہم پہلے مچھروں کو دیکھتے ہی مار دیتے تھے، کیا مستقبل ایسا ہوگا کہ ہم ان کی فارمنگ یعنی کھیتی کریں گے تاکہ ان سے اپنی مشینوں کے لیے پرزے حاصل کر سکیں؟